لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہیں، کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہیں، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہیں۔ آج کم و بیش 1380-85 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوری کائنات میں جہاں کہیں مسلمان موجود ہیں، اہل ایمان موجود ہیں، وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہیں، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہیں۔ کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں، کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں، ہر ایک صفحہ پہ باخدا بیاں بیاں حسین ہیں۔ ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، چھپا چھپا یزید ہے، عیاں عیاں حسین ہیں۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا امام ہے۔ برادران ملت، قبل اس کے کہ میں سیدنا مولائے کائنات کے بھائیوں بھتیجوں اور دیگر اہل خانہ کا ذکر کروں، چند بنیادی باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی شخص برا ہے تو اس کی برائی کا بوجھ دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر بیٹا غلط ہے تو بیٹے کی وجہ سے باپ کو یا خاندان کو برا نہیں کہا جائے گا، یا باپ غلط ہے تو باپ کی وجہ سے پوری اولادوں کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ دراصل اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب کسی کے جرم کو بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اندازہ لگائیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، مگر آپ کا بیٹا گمراہ ہوا کہ نہیں؟ آپ کی بیویاں ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ سیدنا لوط اللہ کے پیغمبر ہیں، تو کیا ان کی قوم پر اور خود ان کی بیوی پہ عذاب آیا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو کیا سیدنا لوط کی بیوی پر جو عذاب آیا نافرمانی کی وجہ سے، تو کیا معاذ اللہ اللہ کے پیغمبر جناب لوط کو برا بھلا کہا جائے گا؟ جناب نوح کا بیٹا نافرمان رہا تو ہلاک ہوا، تو کیا اس نافرمان بیٹی کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے، اور آگے بڑھ کر دیکھیں۔ ابو لہب جس کے مذمت میں قرآن پاک کی آیتیں اتری، پوری مبارک سورہ موجود ہے، تبت یدا ابی لہب۔ ابی لہب کیسا تھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب پر واضح ہے، ایمان نہ لایا اور پوری طاقت بھر رسول اللہ کی مخالفت بھی کرتا رہا۔ ہر موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اذیت دی،
تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی. گھر کا بندہ تھا، چچا تھا. لیکن آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ابو لہب کے بیٹے اور بیٹی نے اسلام قبول کیا اور عظیم صحابی ہوئے. تو کیا یہ عظیم صحابی جو ہو گئے حضرت درہ جو ابو لہب کی بیٹی ہیں، اور ابو لہب کے بیٹے نے اسلام قبول کیا، تو کیا باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا کہا جائے گا؟ کون نہیں جانتا کہ ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا اور انتہائی ظالم شخص تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اس نے پوری طاقت لگا دی، حتیٰ کہ بدر کی لڑائی کا ایک بہت بڑی وجہ وہ بندہ خود بنا. ایسا ظالم جس کو آج پوری دنیا ابو جہل ہی کے نام سے جانتی ہے، کیا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اسلام قبول نہیں کیا، صحابی رسول نہیں ہوئے؟ تو باپ اپنی جگہ ہے، یقیناً وہ رسول اللہ کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا، مگر جب بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تو باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا نہیں کہا جائے گا. یہ بنیادی چیز ذہن نشین ہونا چاہیے. تو یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، پلید ہے. یزید کسی بھی طرح اس قابل نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے یا اس کی خوبی بیان کی جائے. یقیناً بہت بڑا ظالم ہے، مگر یزید کی وجہ سے صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا، یزید کی وجہ سے صحابی رسول سیدنا ابو سفیان کو برا بھلا کہنا، یہ پھر زیادتی ہوگی. اور یہ بات یہی نہیں رکے گی. دراصل اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے جو غلطیاں ہوتی ہیں سب معاف ہو جاتی ہیں. جو بھی گناہ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں اور پھر اب نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اگر کسی نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 60 سال تک وہ برابر اسلام کی مخالفت ہی کرتا رہا، لیکن اب قبول جب کر لیا تو پچھلے سارے جرم معاف ہو جائیں گے اور وہ مسلمان ہوا. اندازہ لگائیں کہ اگر ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جائے گا تو خالد ابن ولید کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت سہیل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ارے ایک نہیں درجنوں صحابہ ہیں جنہوں نے بڑا عظیم مقام حاصل کیا ہے ایمان لانے کے بعد، اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے ان کو جنتی ہونے کی بشارتیں بھی ملی ہیں. ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایمان لانے سے قبل کیا تھے وہ؟ ہم یہ نہیں دیکھیں گے. جب وہ ایمان لے آئے، بارگاہ مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، تو صحابی ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں وہ، اپنے بعد والوں میں سب سے افضل ہیں وہ. ایک بات عرض کر دی. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دراصل ماہ محرم الحرام میں افراط یا تفریط یہ دونوں پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں اہل سنت کے لیے نقصان دہ ہے. افراط کہتے ہیں حد سے گزر جانا، اور تفریط کہتے ہیں حد سے گر جانے کو. آسان سی بولی میں سمجھیں آپ، حد سے گزر جانا اس کو افراط کہیں گے، اور حد سے گر جانا اس کو تفریط کہیں گے. ماہ محرم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ نادانی کی وجہ سے اور بعض لوگ دیدہ و دانستہ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ بعض لوگ حد درجہ غلو کرتے ہیں، حد درجہ بڑھا کے باتیں بیان کرتے ہیں، جس سے صحابہ کی ذات پر اور معاذ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی عظمت پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے اور ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ اچھی بات نہیں. وہیں پر کچھ لوگ حد سے گر جاتے ہیں. پچھلے سال سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ خارجیوں نے ہندوستان میں سر اٹھا لیا ہے. ناصبی اور خارجیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کے لیے معاذ اللہ ان کو ظالم تک کہا ہے، لالچی تک کہا ہے، اور اس کے آگے بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو افراط یہ ہے کہ حد سے گزر جانا جو شیعہ کر رہے ہیں، اور تفریط یہ ہے کہ حد سے گر جانا جو خارجی کر رہے ہیں. دونوں سے پناہ مانگو. ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، نہ حد سے گزرنے والوں کے ساتھ ہیں نہ حد سے گرنے والوں کے ساتھ ہیں. اہل سنت والجماعت ہیں. تھوڑا سا افراط اور تفریط کے بارے میں آپ جان لیجئے. شیعوں نے کہا کہ اہل بیت کے علاوہ ولایت کسی اور کو نہیں مل سکتی. ولایت کے عظیم منصب پر، قطبیت کے عظیم منصب پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. یہ شیعوں کا حد سے بڑھنا ہے. خارجیوں نے کہا معاذ اللہ سیدنا مولا کائنات کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں
کہ صحابہ کے علاوہ اہل بیت اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، یعنی انہوں نے صحابہ کا انکار کیا اور انہوں نے اہل بیت کا انکار کیا۔ ہم اہل سنت والجماعت دونوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ اللہ نے جسے چاہا قطبیت کے منصب سے نواز دیا، اور دونوں میں ایسے حضرات موجود ہیں۔ اسی طرح سے رافضی جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اہل بیت صرف یہی پنجتن پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ یہ رافضیوں کا ماننا ہے۔ خارجیوں کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، یہ علی اور حسنین کریمین، مولا علی اور حسنین کریمین جو ہیں یہ اہل بیت نہیں ہیں، حضور کی بیویاں، حضور کے بیٹے اور حضرت فاطمہ چونکہ یہ حضور کی بیٹی ہیں تو یہ اہل بیت میں ہیں، مولا علی اور حسنین کریمین یہ اہل بیت میں نہیں ہیں۔ وہ ظالم حد سے گزر گئے، یہ ظالم حد سے گر گئے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم یہ مانتے ہیں حسنین کریمین، مولا علی، رسول اللہ کی ساری بیٹیاں اور بیویاں اور بیٹے یہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو حد سے گزرنے والوں سے بھی بچیے اور حد سے گرنے والوں سے بھی بچیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، کوئی محبت کی آڑ میں حد سے گزر جائے گا، کوئی دشمنی میں حد سے گر جائے گا، اور دونوں سے ہمیں بچنا ہوگا تاکہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ تیسری بات، اہل بیت ہوں چاہے صحابہ، ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز آپ یاد کریں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جس کو نہیں مانتے حضور کی وجہ سے نہیں مانتے۔ مانا تو حضور کے لیے مانا اور نہیں مانا تو بھئی آپ ہی بتا دیں کہ آپ کا ابو بکر صدیق سے کیا رشتہ ہے، حضرت عمر سے کیا رشتہ ہے آپ کا، عثمان غنی سے کیا رشتہ ہے آپ کا، کیا رشتہ ہے غوث اعظم سے، خواجہ پاک سے آپ کا؟ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، ان کے دین کے سچے دائی ہیں، اسلام و سنیت کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ حضور کے ہیں لہٰذا ہمارے بھی ہیں، تو ہم جسے بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ابو جہل نے آپ کا کیا بگاڑا، ابو لہب نے آپ کا کیا نقصان کیا، پر ہم نہیں مانتے۔ تو ہم اسے کیوں نہیں مانتے؟ حضور کی وجہ سے۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو اہل بیت سے جو ہم محبت کرتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اور صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں یہ بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، حضور سے جو ہم محبت کرتے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ کیوں کرو؟ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو صحابہ اہل بیت سے پیار اس لیے کہ یہ حضور کے ہیں، اور حضور سے پیار اس لیے کہ یہ خدا کے محبوب ہے۔ اس قاعدے کو جس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس قاعدے کو جس نے توڑ دیا وہ کبھی بچ نہیں پائے گا ہلاکت سے۔ تو آج رافضیوں نے بھی اس قاعدے کو توڑ دیا اور خارجیوں نے بھی اس قاعدے کو توڑ دیا۔ الحمدللہ جس کے ہاتھ میں یہ دامن مضبوطی کے ساتھ موجود ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم امام حسنین کریمین ہوں یا صدیق و فاروق و عثمان و علی ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، ہم ان سے جو بے پناہ محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کے شیدائی تھے، یہ حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی بزرگی ظاہر ہوئی ہے۔ تو گفتگو اب شروع کرتے ہیں۔ سیدنا مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے وقت کم و بیش 9 یا 10 سال کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کو اپنے ذمہ لے لیا تھا اور ان کے اخراجات کو خود آپ پورا کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے اور اتنے سارے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو حضرت مولا علی کو رسول اللہ نے بچپن میں ہی اپنی کفالت میں لیا اور ان کے اخراجات کو آپ نے برداشت کیا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچپن سے پوری تربیت مولا علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ہوئی ہے۔ مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز پڑھتے ہوئے جب سیدہ خدیجہ اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد جب ایمان لے آئے تو کہا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے بعد جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، مولا کائنات شیر خدا مکہ شریف میں ہی رہے اور ہجرت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پہ سلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا پیارا تھا کہ مکہ میں مخالفت کے باوجود مکہ والے حضور پر اعتبار کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ لوگ اپنا مال رسول اللہ کے پاس بطور امانت کے رکھتے تھے، جیسے آج بینکوں کا زمانہ ہے، اپنا مال آپ جمع کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ نکال لیتے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب لوگ مال کو امین لوگوں کے پاس رکھا کرتے تھے، امانت دار لوگوں کے پاس رکھا کرتے تھے، تو مکہ میں سب سے بڑے امین کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ اپنا مال رسول اللہ کے پاس لا کر رکھتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے گا محمد الرسول اللہ مال میں خیانت نہیں کریں گے۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، سید عالم نے اپنے بستر پہ مولا کائنات کو سلایا اور یہ ذمہ داری ان کے سپرد کر دی کہ جو جس کا مال ہے اس کے ذمہ کر دو اور واپس آ کر کے مجھ سے مل جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے کہ مولا کائنات جوان ضرور ہیں مگر آپ کی شادی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے قبا، اور قبا میں آپ قیام فرما تھے، تو 3 دن کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آ کر کے قبا میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ میں قیام ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا اور ایک انصار اور ایک مہاجر کو لے کر کے فرمایا تھا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، جب سب کو بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا مولا کائنات روتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرے آقا میرا بھائی کون ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مولا علی کی شان و عظمت میں کئی احادیث موجود ہیں۔ کم از کم یہی مشہور ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، بڑی مشہور ہے۔ سند کی بات اپنی جگہ پر ہے مگر اتنی بات جان لیں کہ مولا کائنات واقعی علم کے اعتبار سے، قضا کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 2 ہجری میں مولا کائنات سیدنا مولا علی کے ساتھ کیا۔ مگر اس رشتے سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے تھے کہ اور بھی لوگوں نے رسول اللہ کے پاس رشتے کے لیے پیغام بھیج دیا تھا، آقا کریم نے قبول نہیں فرمایا اور مشیت الہی کا آپ انتظار کرتے رہے، حکم الہی کا انتظار کرتے رہے۔ رب کی مشیت یہی تھی کہ مولا کائنات کے ساتھ رشتہ ہو، یہ رشتہ ہوا۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور عثمان غنی اور کئی ایک صحابہ بھی شامل تھے جو گواہوں میں بھی تھے، اعانت کرنے والوں میں بھی تھے اور حضرت مولا کائنات کے دل میں یہ بات ڈالنے والوں میں بھی تھے۔ باقاعدہ یہ حضرات گئے ان کے پاس اور کہا کہ اے علی تم رسول اللہ کے بھائی ہو، تم جو ہے رسول اللہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کے لیے رشتہ طلب کرو۔ شرما گئے، فرمایا میں کس طرح سے طلب کروں، کیا انداز؟ ان حضرات نے انداز بتایا اور مولا کائنات نے رشتہ پیش کیا، محمد عربی نے قبول فرمایا اور نکاح ہو گیا۔ 2 ہجری میں آپ دونوں کا نکاح ہوا اور 3 ہجری میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے، یعنی آپ پیدا ہوئے۔ امام حسن مجتبی کے بعد 6 مہینے کے بعد قریب 50 دن کا وقفہ گزرا اور پھر 6 مہینے کے بعد سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری میں تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ ساتھ تھیں، اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئی۔ پھر سیدہ ام کلثوم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد حضرت محسن اور رقیہ کی روایت بھی ملتی ہے۔ البتہ اتنی بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات پیدا ہو گئے تھے اور ان سبوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں تربیت پائی ہے۔
قریب قریب 8 سال کا زمانہ امام حسن نے پایا، 7 سال کا زمانہ کم و بیش امام حسین نے پایا، اور اس سے کم کا زمانہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور تربیت حاصل کی۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کا علم، ان کی تقوی و طہارت انتہائی مشہور ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان لیں کہ وہ فقر و فاقہ کی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ عاجزی کی دنیا میں رہنا پسند کرتے تھے، اور انتہائی درجہ کیا آپ فقر کو پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دوران حکومت میں بڑے معاملات پیدا ہوئے اور بہت سے مسائل نے جنم لیا، حتیٰ کہ آپ ہی کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے امیر معاویہ سے مل گئے، کیونکہ ان کی جو اخراجات تھے بہت زیادہ تھے اور یہ یہاں سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخراجات کو پورا کیا، کیونکہ وہ کثیر العیال بھی تھے۔ دونوں کا مسلک الگ الگ تھا۔ یہاں مسلک کا معنی جو آج کے زمانے میں ہوتا ہے وہ مت لیجئے گا، مجھے دقت آ جائے گی۔ چونکہ حضرت علی جو تھے ان کا مزاج فقیرانہ تھا، بہت کم خرچ کرنا، کم سے کم خرچ کرنا، اتنا جس سے جی سکو۔ مگر حضرت عقیل کا مزاج ایسا تھا کہ نہیں کھایا جائے گا، گھی کی روٹی کھائی جائے گی۔ دونوں کا مزاج الگ تھا اس معاملے میں۔ تو سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عقیل نے امیر معاویہ کے دربار میں مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت کو بیان بھی کیا۔ یہ آگے بات آئے گی۔ عرض کرنے کا مقصد کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ 4 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ شیعوں نے محض دشمنی کی وجہ سے اور بھائیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اور جو بھائی تھے وہ بھی صحابی تھے سوائے ایک کے۔ 4 بھائیوں میں سے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، ایک ہے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں حضرات نے اسلام قبول کیا، تینوں حضرات صحابی ہیں، تینوں حضرات سے حدیثیں روایت ہیں، اور تینوں حضرات کی شان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے عزیز، ایک بیٹے کا نام طالب تھا، یہ کفر کی حالت میں مرا، یا بدر میں مارا گیا یا اس کے بعد مرا، بہرحال یہ ایمان نہیں لایا۔ تو 3 بھائی جو تینوں صحابی ہیں، اور تینوں کا رشتہ بھی آپس میں بڑا مضبوط ہے۔ ایک تو بھائی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ مولا کائنات سب سے چھوٹے تھے، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بڑے تھے، اور حضرت عقیل کے بیٹوں کے ساتھ حضرت علی کی کئی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے۔ قریب قریب 29 یا 30 کے قریب بیٹے اور بیٹیاں مولا کائنات کے ہیں۔ جی ہاں، مگر عام طور سے 2-4 کا ہی نام لوگ بتاتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ خیر، کئی بیٹیوں کی شادی حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ بڑے بھائی کے بیٹوں کے ساتھ آپ نے کی تھی۔ امام مسلم جو کوفہ پہلے گئے ہوئے تھے، اور امام حسین نے ان کو مکہ سے کوفہ بھیجا تھا، یہ بڑے والد کے بیٹے بھی ہیں، امام حسین کے بھائی بھی ہیں، ساتھ ساتھ بہنوی بھی تھے، کیونکہ حضرت مولا کائنات کی ایک بیٹی کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اور بھی کئی بیٹوں کے ساتھ مولا علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اولون سابقون میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی پہل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا 40 لوگ، ان 40 میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ذکر بھی آتا ہے، سابقون اولون کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، اور حبشہ سے پھر مدینہ تشریف لائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت اسماء کے ذریعے سے جعفر طیار کے 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبداللہ بن جعفر، دوسرے کا نام محمد بن جعفر، اور تیسرے کا نام عون بن جعفر ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تینوں بیٹے حبشہ میں ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے تھے، اور خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد اچانک
قافلہ آتا ہے اور اس قافلے میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں اور کئی صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور جعفر طیار سے گلے مل جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں خیبر کی خوشی مناؤں کہ اپنے بھائی کے آنے کی خوشی مناؤں۔ اندازہ لگائیں کہ جعفر طیار سے کتنی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر شیعوں نے ان کا نام بھی سرے سے غائب کر دیا۔ وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے آئیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس کے بعد 9 ہجری میں حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ ان کے 3 بچے عون بن جعفر، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر یتیم ہو گئے۔ حضرت اسما کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا۔ حضرت اسما بھی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، صحابیات کی دنیا میں بہت بڑے مرتبے پر جو پہنچی ہوئی خاتون ہے، ان کا نام حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت بڑے مقام پر پہنچی ہوئی ہیں، کئی حدیثیں آپ سے روایت بھی ہیں اور بہادری کے معاملے میں بھی، تقوی و طہارت کے معاملے میں بھی، تفقہ کے معاملے میں بھی انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ حضرت اسما سے نکاح سیدنا صدیق اکبر نے کر لیا اور پھر سیدنا صدیق اکبر سے ایک بیٹا جس کا نام محمد بن ابو بکر ہے وہ پیدا ہوا۔ 13 ہجری میں حضرت صدیق اکبر کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت اسما سے نکاح مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار نے کر لیا۔ تھوڑا سمجھیے گا، پہلے بڑے بھائی کی نکاح میں تھی، پھر صدیق اکبر کی نکاح میں آئیں اور پھر مولا علی کی نکاح میں آئیں اور پھر مولا علی سے بھی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام غالباً یحییٰ تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جو فاطمہ کے شکم اطہر سے تھی، سیدہ زینب جن کا کثرت سے نام آتا ہے، کربلا کے واقعے میں کثرت سے ذکر آتا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے بڑے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ نے عبداللہ بن جعفر کے ذریعے سے کئی بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کربلا کے واقعہ میں حضرت زینب کا ذکر تو آئے گا مگر ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر کا ذکر نہ پہلے کوئی لیتا ہے نہ بعد میں لیتا ہے، حالانکہ وہ 80 ہجری تک حیات میں تھے۔ کب تک تھے؟ کربلا کی جنگ کب ہوئی؟ 61 ہجری میں، اور کب تک تھے وہ؟ 80 تک کے حیات تھے۔ بڑی خدمات ہیں ان کی، اور وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو 4 بڑے سخی مانے جاتے ہیں۔ ان 4 بڑے سخیوں میں عبداللہ بن جعفر کا بھی نام آتا ہے۔ تقوی و طہارت کے اعتبار سے بھی عبداللہ بن جعفر کا بڑا بلند مقام ہے، مگر سرے سے ان کا نام غائب کر دیا گیا۔ اور عون و محمد کا کربلا میں شہید ہونا بتایا جاتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ عون و محمد کے اور بھی بھائی تھے جن کی نسل آج بھی الحمدللہ ہندوستان میں موجود ہے۔ جی ہاں، حضرت زینب جو تھیں ان کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، ایک بیٹے کا نام علی تھا۔ علی کے ذریعے سے نسل جو چلی وہ نسل الحمدللہ آج بھی باقی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں موجود تھی اس وقت یعنی 61 ہجری میں کم و بیش وہ 54 یا 55 سال کی ان کی عمر تھی، یعنی کہہ سکتے کہ بوڑھی ہو گئی تھی، اتنی عمر تھی۔ عبداللہ بن جعفر کربلا شریک نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ میں موجود تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ مولا سیدنا امام حسین کو یہ بھی روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیے۔ محمد بن حنفیہ جو حضرت سیدنا امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہی محمد بن حنفیہ ہے جن سے کسی نے کہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے باپ علی جنگوں میں آپ کو آگے آگے رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے حسن و حسین کو الگ رکھتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو بچانا چاہتے ہیں، تمہیں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی عجیب بات کہی تھی۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا ہاں میرے بھائی حسن و حسین میرے باپ علی کی دونوں آنکھیں ہیں اور میں اپنے باپ کا دونوں بازو ہوں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام حسین کو کوفہ جانے سے روک رہے تھے، عبداللہ بن جعفر طیار بھی روک رہے تھے۔ مختصر یہ کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر کے بھائیوں کے ساتھ بھی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم کے شہید ہو جانے کے بعد ہوا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی جو بیٹیاں تھیں ان کا نکاح عقیل کے بیٹوں کے ساتھ بھی ہوا اور جعفر کے بیٹوں کے ساتھ بھی ہوا،
عقیل کے بیٹوں سے بھی ان کی نسلیں چلی, جعفر کے بیٹوں سے بھی نسلیں چلی, مگر سرے سے ان دونوں کا نام غائب کر دیا گیا. حالانکہ دونوں صحابی ہیں, دونوں کی شان و عظمت انتہائی بلند ہے. حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے خود فرمایا کہ عرب میں انساب کا سب سے بڑا عالم عقیل بن ابو طالب ہے. نسب کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے, بہتر علم رکھنے والے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو, تو یہ تین بھائی یعنی حضرت عقیل, حضرت مولا علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ, ان تینوں کی نسل بھی الحمدللہ موجود ہے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے چار بیٹے جو ایک ماں سے تھے, ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چاروں کے چار کربلا میں شہید کیے گئے. ان چاروں میں سے ایک کا نام حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو پانی لینے کے لیے گئے تھے. واقعات سنتے ہیں آپ. میرے عزیز, اس کے علاوہ دوسری بیویوں سے قریب 6 بیٹے حضرت مولا علی کے میدان کربلا میں شہید ہوئے, اور امام حسین کو ملا کر کے 7 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. ابن قتیبہ کے مطابق حضرت عقیل کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت جعفر کے 2 پوتے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عقیل کے پوتے بھی کربلا میں شہید کیے گئے. یعنی اگر آپ کہہ دیں تو حضرت جعفر, حضرت عقیل اور حضرت علی کے بچوں کو ملا کر کم و بیش 20 افراد کربلا میں شہید ہوئے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو, مگر ان حضرات کی خدمات, ان حضرات کا علمی مقام, ان کے خاندان, ان کے نسب کو لوگ بیان کرنا پسند نہیں کرتے. حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ جس ٹائم وہ کربلا میں شہید ہوئے, ان کی بیوی بھی کربلا میں موجود تھی, اور ان کا ایک ننھا سا بچہ عبداللہ نامی تھا. اللہ نے اس کی نسل میں برکت دی, اور اس کے نسل کے لوگ لبنان کے اندر آج بھی موجود ہیں. اب حضرت عباس علمدار کی نسل ہے, وہ آج بھی الحمدللہ ان کے ذریعے سے وہاں موجود ہے. میرے عزیز, واقعہ کرب و بلا یوں تو ہم بہرحال سنتے ہیں, سنایا بھی جاتا ہے, مگر تاریخی اعتبار سے کن شخصیات نے حصہ لیا, کون سی شخصیات موجود تھی؟ کئی صحابہ کرام بھی اس میں شریک تھے, عظیم صحابہ کرام, اور کئی حضرات نے باقاعدہ امام عالی مقام کو خطرات کو بھانپ کر کے روکا بھی تھا. مگر چونکہ امام عالی مقام بلند رتبے پر فائز تھے, اس وقت کے لوگوں میں سب سے بڑا درجہ امام حسین کا ہی تھا, اعلیٰ رتبے پر فائز تھے, تو جس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے ان کی قربانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے. اسی لیے امام حسین نے عزیمت کی راہ اختیار کی, اور دوسرے صحابہ نے رخصت کی راہ اختیار کی. تو نہ تو عزیمت والے کو برا کہا جا سکتا ہے, نہ رخصت والے کو برا کہا جاتا ہے. جو نہیں شریک ہو سکے کسی وجہ سے یا حالات کے سبب, وہ بھی مجرم نہیں ہیں, اور جو شریک ہو گئے اللہ کے یہاں ان کا بلند مقام ہے. قصہ یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نیچے سے مسلح کوفیوں نے کھینچا تھا. امام حسن مجتبیٰ کو تھپڑ مارنے والے کوفی تھے, یہی شیعان علی تھے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ تم مذل المومنین ہو, تم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے معاذ اللہ. ان تمام چیزوں کو صحابہ سمجھ رہے تھے. صحابہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مولا علی کو کوفہ میں ہی شہید کیا گیا ہے, وہی خنجر مارا گیا ہے, کوفیوں نے ہی بغاوت کی ہے, کوفیوں نے ہی عین الوقت میں 39 میں 40 ہجری میں مولا علی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا. کوفیوں نے ہی امام حسن کو تکلیف پہنچائی ہے. تو پھر اے حسین آپ نہ جائیں, کیونکہ ہم اس سے پہلے کے حالات دیکھ چکے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی غداری کریں. ان حالات کو بھانپ کر کے وہ حضرات ان کو روک رہے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو حالات تھے وہ دراصل مشیت الہی تھا, قدرت الہی. رب کی رضا بھی اسی میں تھی, شہادت ان کا مقدر بن چکی تھی, انہیں بہرحال شہید ہونا تھا, اس مقام پر انہیں فائز ہونا تھا. لہٰذا وہ اس راہ پر چلے اور چل کر کے پہنچے اور عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا. راہ میں کچھ لوگ ملے, مکہ سے کچھ لوگ ساتھ ہوئے, مدینہ سے کچھ لوگ ساتھ ہوئے. جب کربلا پہنچ گئے تو بھی کچھ لوگ آ کر کے آپ کے ساتھ ملے. ویسے عام طور سے آپ 72 سنتے رہتے ہیں, تو آپ کو بتا دو کہ یہ 72 نہیں اور بھی لوگ تھے. 72 تو وہ افراد تھے جو ساتھ شریک ہوئے تھے, مگر جو مکہ میں ساتھ ہو گئے, راستے میں جو مل گئے, کربلا میں جو آ کر کے شریک ہو گئے,
یہ 72 نہیں 100 کے اوپر نکل جاتے ہیں. قریب قریب 80 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے کربلا میں. اور اگر 72 کا یہ مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ کل ملا کے 72 لوگ تھے تو بڑا غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ خاتون بھی اس کے اندر شامل تھی, بیٹے بھی اس کے اندر شامل تھے, ننھے بچے بھی اس کے اندر شامل تھے, بیٹیاں بھی اس کے اندر شامل تھیں, زخمی بھی اس کے اندر شامل تھے, اور شہداء اور مرد بھی اس کے اندر شامل تھے. تو یہ 72 نہیں افراد زیادہ تھے, مگر چونکہ جو حضرات مدینہ سے نکلے تھے ان کی تعداد کم و بیش 72 تھی. واللہ اعلم بالصواب. جس طرح سے جب بدر کا واقعہ لوگ بیان کرتے تو بتاتے ہیں کہ 313 مسلمان تھے. صحیح بات ہے, 313 ہی مسلمان تھے. واللہ اعلم بالصواب. لیکن اس کا یہ مطلب لوگ لے لیتے ہیں کہ ٹوٹل مسلمان 313 تھے. ایسا نہیں. مسلمان کچھ مدینہ میں بھی تھے, کچھ حبشہ میں بھی تھے, کچھ مکہ میں بھی تھے, کچھ قباء کے اندر تھے, کچھ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے. 3-4 لوگوں کو رسول اللہ نے شام بھیج دیا تھا. تو یہ مت سمجھو کہ کل ٹوٹل مسلمان ہی 313 تھے. نہیں, جو میدان میں اترے تھے وہ 313 تھے, اور اس کے علاوہ جو مدینہ میں تھے وہ اور ہیں. حبشہ میں 80 سے زیادہ افراد موجود تھے. اس کے علاوہ ہیں تقریباً کئی بچوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں واپس کر دیا تھا, کئی زخمیوں کو واپس کر دیا تھا. مدینہ میں کچھ لوگوں کو ذمہ داری سونپ دی تھی. عثمان غنی کو روک دیا تھا, حضرت اسامہ ننھے سے تھے ان کو بھی منع کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی. لیکن 72 کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ صرف ٹوٹل 72 تھے, ایسا نہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو زمانہ ہے وہ 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک ہے. اور یہ دور ایسا تھا کہ مولا علی کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملا. خارجیوں نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا, ایسا ہنگامہ کہ جس کے لیے مولا علی شیر خدا نے پوری ہمت کس لی اور زبردست چن چن کے خارجیوں کو مارا. کسی نے کہا کہ اے علی اب تو خارجی روئے زمین سے ختم ہو گئے. فرمایا خبردار ایسا مت کہو, یہ ختم نہیں ہوئے ہیں, ارے یہ تو ماؤں کے صلبوں میں ہیں اور یہ نکلتے رہیں گے. ان کا آخری گروہ جا کے دجال سے ملے گا. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجیوں نے بڑی تکلیف پہنچائی. تھوڑی سی خارجیوں کی کہانی بھی آپ جان لیں تاکہ یہ واقعہ کربلا, صفین, جنگ جمل جو لوگ چھیڑ دیتے ہیں تو اس کے پس منظر بھی جانیے آپ. خارجی جو تھے نا اتنے بڑے پرہیزگار لوگ تھے کہ ان میں اکثر ایسے تھے جن کی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی. قاری قرآن تھے, چہرے پر داڑھی ہے, اسلامی ملبوس میں ہیں, مگر جانتے ہیں کیا ہوا؟ قرآن پاک کی ایک آیت کو انہوں نے سہارا بنایا. جب مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان صلح ہوئی اور دونوں نے اتفاق کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا علی معاذ اللہ کافر ہو چکے ہیں. کیا کہا؟ اور یہ وہ لوگ تھے جو مولا علی کے لشکر کے اندر شامل تھے, نکل کے الگ ہو گئے. قریب 22,000 لوگ تھے. کتنے تھے؟ قریب واللہ عالم بالصواب قریب 22,000 افراد تھے. لشکر سے نکل کے الگ ہوئے اور ان ظالموں نے کہا کہ معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ عنہ جو ہے کافر ہو چکے ہیں, اور قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہوئے کہا ان الحکم الا للہ, حکم نہیں مگر اللہ, یعنی کسی اور کو حکم نہیں بنایا جا سکتا, فیصل نہیں بنایا جا سکتا, ثالث نہیں بنایا جا سکتا. قرآن ثالث بنے گا, اللہ ثالث بنے گا. مولا کائنات موجود ہیں, امیر معاویہ موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. ان 1.5 عقل والوں نے قرآن زیادہ یہ سمجھتے تھے کہ مولا علی سمجھتے تھے, مگر یہی ٹھوکر کھا گئے وہ لوگ. مولا علی نے قرآن براہ راست محمد رسول اللہ سے سیکھا تھا. قرآن پاک کی خوبیوں کو, ان کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو, ان کے معنی اور مفاہیم کو مولا علی سے زیادہ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. ان کی نظر بہت خوب تھی اس پر. امیر معاویہ کے درمیان بھی صحابہ کی جماعت تھی, وہ خوب اس آیت کریمہ کو سمجھتے تھے, مگر ان ظالموں نے اسی آیت کا سہارا لے کر مولا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا. اور آج تک جو خارجی ہوتے ہیں وہ قرآن ہی کی آیت کا سہارا لے کر سنیوں کو مشرک کہتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے صاحب, یاد کر لیجیے آپ لوگ. آج بھی یہی حال ہے, سنیوں کو مشرک کہتے ہیں. آیتیں لیں گے کون سی؟ جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی, جو بتوں کے متعلق ہیں, بت کی پرستش کرنے والوں کے متعلق ہیں, وہ آیتیں اٹھا کر کے سنیوں پر فٹ کریں گے, کہیں گے دیکھو قرآن میں ایسا لکھا ہے اور تم ایسا کرتے لہذا تم مشرک ہو گئے. جس طرح سے خارجیوں نے کیا تھا
خارجیوں کی جو اولادیں آج موجود ہیں وہ اہل سنت والجماعت کو آج بھی مشرک کہتی ہیں. مزار پہ گیا تو مشرک، یا حسین کہہ دیا تو مشرک، یا علی مشکل کشا کہہ دیا تو مشرک. یعنی مشرک کی گردان جو ان کے آبا اجداد نے کی تھی وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستو، مولا کائنات ان خارجیوں کو قتل کیا، مگر اس کے باوجود خارجیوں کی تعداد آج بھی موجود ہے، آئندہ بھی موجود رہے گی، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ جا کر کے مل جائے گا. خارجیوں کی پہچان کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سوال تو پیدا ہوگا، کیسے پہچانیں گے خارجیوں کو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، نبی پاک نے جو نشانیاں بتائی ہیں نا، 1400 سال پہلے بتائی تھی، 1000 کوششوں کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی نشانی بدل نہیں پائے آج تک، کوششوں کے باوجود بھی. رسول اللہ نے فرمایا تھی نشانی یہ تھی، سر منڈائے ہوئے لوگ ہوں گے، اکثر سر منڈائیں گے. کیا کریں گے؟ اکثر سر منڈائیں گے. پاجامہ اونچا رہے گا، یہ علامات میں سے بیان کیا گیا. قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم ان کے مقابلے میں اپنا کم سمجھو گے. نماز اس طرح پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس طرح کی نشانیاں الگ الگ موقع پر، کبھی یہ بتایا کہ مسلمانوں کو مشرک کہیں گے، کبھی یہ بتایا کہ مسلمانوں کے مال کو لوٹیں گے. تو کئی نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں سے متعلق بیان فرما دی. آج بھی یہ نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں. کون ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے؟ کون ہے جو مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر قرار دیتا ہے؟ آپ نے یا علی مشکل کشا کہہ دیا تو آپ پوچھئے کیا مسئلہ ہے اس کا. یا رسول اللہ کہہ کے آپ پوچھئے کیا مسئلہ ہے اس کا. کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا علی مشکل کشا کہنے والا خارج ہو جاتا ہے، یا حسین کہنے والا خارج ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے، ہمارے شہر کے احبا نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے ساتھ دیا تو آپ ان سے بھی کہلوا لیا ہم نے، اللہ کا شکر ہے. خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں. آپ سب مل کر کے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں. جو سوالات، جو شبہات، جو اعتراضات آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، فوراً ان کا ازالہ کریں، آ کر بات کریں، سوالات پوچھیں. خاص طور سے اس مہینے میں صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. صحابہ کو کہ یہ لوگ کیوں نہیں گئے، ان لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا، ایسا کیوں نہیں کیا. اگر صحابہ کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ بات یہی نہیں رکے گی. حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ اور عمر الاطرب بھی حیات سے تھے، یہ دونوں بھائی کیوں نہیں گئے. حضرت امام حسین کے بہنوی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار موجود تھے مکہ میں، یہ کیوں نہیں گئے. پھر بات یہی نہیں رکے گی، امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں گئے، بقیہ بیٹے کربلا میں کیوں نہیں گئے، حالانکہ وہ بھی موجود تھے. حضرت امام حسن مصنع کی ایک روایت ہے کربلا میں گئے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے. جو اعتراض صحابہ پہ ہوگا وہ اعتراض مولا علی کے اولاد پر بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ اعتراض نہیں جائز ہے، یہ غلط ہے. دراصل جو گئے وہ بلند مقام والے تھے، جو گئے وہ عظیمت کی راہوں پر تھے، جو گئے ان کا رتبہ بہت بلند ہوا، جو گئے ان کے مقدر میں شہادت تھی، جو نہ گئے وہ مرضی الہی کے مطابق انہوں نے رخصت پہ عمل کیا. یہ بھی ادب کے قابل، وہ بھی ادب کے قابل، وہ بھی ہمارے آنکھوں کے نور، یہ بھی ہمارے دل کا سرور. دونوں سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.